اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع، اور کرم اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں رکھا اور آپ کی محبت و آپ کی اطاعت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنایا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کو زندگی میں کئی مرتبہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے ذریعے اور کئی ایسے بہانے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس بندے کو عطا کرتا ہے جس کے ذریعے بندہ توبہ کر سکے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر خاص کرم کرتے ہوئے شعبان جیسا متبرک مہینہ عطا فرمایا، اور یہ شعبان کا مہینہ انتہائی بزرگ، عظمت والا اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ عبادت اور سب سے زیادہ نیکیوں کا فائدہ دینے والا مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں بہت بڑی فضیلتوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں گے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو بار بار ملے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں نفل روزے رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اور یہاں تک بھی ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ملتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی دن تک شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مسلسل روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ شعبان کے روزے اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں رہتے ہیں، مسلسل روزے کیوں رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ بہت بڑی فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے درمیان میں ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس رات میں سال بھر کے بندے کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال پیش ہوں اس وقت میں حالت روزے میں رہوں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کی تعلیم کے لیے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شعبان کے روزے مسلسل رہ کر امت کو شعبان کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو شعبان میں جو شب برات ہے
وہ شب برات زندوں کے لیے اتنی اہمیت والی چیز ہے، اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ پچھلی شب برات سے لے کر اس شب برات تک بندے نے کتنے نیکیاں کیے اور کتنے گناہ کیے، یہ سارا حساب شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اور صرف بندوں کے گناہ اور نیکیاں اللہ کے پاس پیش نہیں ہوں گے، بلکہ سال بھر کیا کرنا ہے، کسے زندگی دینا ہے، کسے موت دینا ہے، کسے بیماری دینا ہے، کسے شفا دینا ہے، کسے کس حادثے میں مبتلا کرنا ہے، کسے ترقی دینا ہے، کسے زوال دینا ہے، کسے عروج دینا ہے، تو سال بھر کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ سال بھر کا سارا نظام العمل، یہ سال بھر کی ساری کارروائیاں اور یہ سال بھر کا سارا تختہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرے گا۔ تو یہ جو شب برات ہے، یہ زندوں کے لیے اتنی اہمیت والی رات ہے کہ ایک سال کا حساب اوپر جائے گا، تو پھر اگلے سال تک کیا ہونے والا ہے وہ چیز زمین پر آئے گی، اور وہ تختہ اور وہ ٹائم ٹیبل اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کی ہے کہ اس مہینے میں مسلسل روزے رکھا کرو۔ بار بار کہا آقا نے کہ اس میں روزے رکھا کرو، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آئے گی تو وہ شعبان کے مہینے میں۔ تو شعبان کے مہینے کے روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔